بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلے زمانے میں طبیب اتنے ماہر ہوا کرتے تھے کہ کرتا دیکھ کر بیماری اور اس کا علاج بتا دیتے تھے۔ یہ 8 انسانی حقیقتیں زندگی بھر یاد رکھیں۔ انسان جتنا امیر ہوتا ہے اتنا ہی کنجوس ہوتا ہے، جتنا خاموش رہتا ہے اتنا خطرناک نظر آتا ہے، جتنا سنجیدہ ہو اتنا گہرا ہوتا ہے، جتنا خوبصورت اتنا نخریلا ہوتا ہے، جتنا جذباتی اتنا سچا اور ایماندار، جتنا باتونی ہوتا ہے اتنا بے وقوف ہوتا ہے، جتنا باطاقت اتنا بے رحم ہوتا ہے، جتنا میٹھا اتنا دھوکے باز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائے گی۔ ناظرین، مشکل حالات میں اکیلے لڑنا پڑتا ہے۔ دنیا تب ساتھ ہوگی جب وہ عروج پر ہوگی۔ اگر دوست رکھنا ہی ہے تو پاگلوں سے دوستی کرو، کیونکہ مشکل وقت میں سمجھدار لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے حالات بدلنے کی ہمت رکھتا ہے، قسمت خود اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ زندگی میں اکیلے چلنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، نہ کسی سے امید اور نہ کسی کے جانے کا غم۔ زندگی کو اتنا سستا بھی مت بناؤ کہ 2 کوڑی کے لوگ کھیل کر چلے جائیں۔ اگر ورزش دن کے درمیانی حصے میں کی جائے تو یہ پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر کی کنٹرول کرنے میں بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، تذکرۃ التابعین میں امام طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کا واقعہ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ مشہور زمانہ بن امیہ کا امیر حجاج بن یوسف حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا اور حرم شریف میں بیٹھ کر اپنے خادم کو یہ پیغام دے کر میرے جانب روانہ کیا کہ امیر المؤمنین حجاج بن یوسف آپ کو طلب کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طلبی قبول کی اور اس کے پاس آ گئے۔ حجاج بن یوسف نے میرا اکرام کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ ایک شاہی تکیہ بھی پیش کیا تاکہ میں اس کا سہارا لوں۔ پھر اس نے چند مسائل دریافت کیے جن کو جاننا چاہتا تھا۔ اسی دوران ایک حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا قریب سے گزرا، جس کی آواز میں کچھ ایسا ارتعاش و سوز تھا کہ سننے والوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ حجاج نے اپنے آدمی سے کہا، ذرا اس حاجی کو لے آؤ۔ جب وہ آیا تو پوچھا، تم کون ہو؟ حاجی نے کہا، میں ایک مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کس ملک سے ہو؟ حجاج نے کہا، ملک یمن کا باشندہ ہوں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو پوچھا، تمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ چونکہ ملک یمن کا یہ حاکم حجاج بن یوسف کا چھوٹا بھائی محمد بن یوسف تھا، جس کو حجاج نے حاکم یمن بنایا تھا۔ حاجی نے کہا، وہ تر و تازہ فربہ جسم، خوش لباس نوجوان آدمی ہے۔ حجاج نے کہا، میرا سوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں ہے، میں اس کے عادات و اطوار معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی نے جواب دیا، وہ نہایت ظلم و زیادتی کرنے والا بندہ نفس، اپنے خالق کا نافرمان، فسق و فجور کا شیدہ انسان ہے۔ اس سے اپنے رعایا سے کیا تعلق؟ اپنا عیش و لطف ہی مقصود ہے۔ حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے ہجوم میں حرم شریف کے اندر اپنے بھائی کا یہ مکروہ تذکرہ سن کر سخت نادم ہوا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گئے۔ پھر سنبھل کر کہا، اے شخص، تیری یہ جرأت کیوں کر ہوئی کہ تو میری موجودگی میں علی الاعلان اس کی برائی بیان کرے، جبکہ تجھ کو معلوم ہے کہ وہ میرا عزیز بھائی، پسندیدہ شخصیت اور باعزت حاکم بھی ہے۔ حاجی نے فوراً جواب دیا، وہ آپ کے نزدیک اتنا باعزت نہیں جتنا میں اپنے اس رب کے سامنے باعزت ہوں، جبکہ میں اس کے باعزت گھر کا طواف کر رہا ہوں، اس کی ندا پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں اور فریضہ حج ادا کر رہا ہوں۔ یہ تلخ وطن کلام سن کر حجاج خاموش ہو گئے اور وہ حاجی ہجوم میں داخل ہو گئے۔ امام طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کی یہ حوصلہ مندی اور بے خوفی دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے، اس کا تعارف لینا چاہیے۔ تیزی سے میں اس کے پیچھے گیا تو دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ سے اپنے چہرے لگائیے کلمات کہہ رہا ہے، اللہم بکا اعوذ و بجنابک الوذ، اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی جناب میں تحفظ ڈھونڈتا ہوں۔
اس طرح وہ کچھ دعائیں پڑھ کر حاجیوں کی ہجوم میں نظروں سے غائب ہو گئے۔ مجھے اس کا شدید احساس ہوا کہ اس سے ملاقات نہ ہو سکی اور امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی رات ہجوم میں پھر نظر آیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دعا میں مشغول تھا۔ اس کے یہ کلمات میں نے سنے، اے اللہ، اگر آپ میرے حج، میرے عمرے اور میرے بیت اللہ حاضری کو قبول نہ فرمائیں تو میری زحمت و مشقت کے اجر سے مجھے محروم نہ فرمائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر ہجوم میں غائب ہو گیا اور میں ہاتھ ملتا رہ گئے۔ ناظرین، کیلا خالی پیٹ کھانے سے پوٹاشیم اور میگنیشیم کی مقدار خون میں اچانک بڑھ سکتی ہے، جو دل اور گردوں کی کارکردگی پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، خاص طور پر ان افراد میں جنہیں گردوں کے امراض ہوں۔ کیلے کو دودھ یا آئس کریم کے ساتھ کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ عمل ہاضمے کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایک چمچ سرکہ اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیا جائے تو ان کی رنگت خوشگوار ہوتی ہے۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایلوویرا کا چھلکا لگا لیا کرو، 60 سال میں بھی بال نہیں گرے گی۔ کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف ضرور کھائیں۔ اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی یہ اسے ہضم کر دیتا ہے۔ اس سے موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور نظام بھی فٹ رہتا ہے۔ اگر گلے میں زخم، سوزش اور خراش ہو تو جوائنٹ کے پتوں کو پانی میں ابال کر تھوڑا سا نمک شامل کر دو اور غرارے کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کی جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹھنڈے پانی سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نرم و تازہ رہے گی۔ روز صبح خالی پیٹ 1 یا 2 الائچی چبا لیے جائیں تو اس کے بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ خالی پیٹ الائچی جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس سے جگر اور گردے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس کی خوشبو دماغ کے اعصاب کو سکون پہنچاتی ہے اور موڈ بہتر بناتی ہے۔ اس میں قدرتی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو منہ کے جراثیم کو ختم کر کے سانس کو خوشبودار بناتی ہیں۔ خالی پیٹ الائچی چبانے سے انسولین کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، جس سے شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ الائچی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ خون کی نالیوں کو صاف کرتے ہیں اور دل کی صحت کو مضبوط بناتے ہیں۔ الائچی معدے کے تیزاب کو متوازن کرتی ہے، گیس اور بد ہضمی جیسے مسائل سے نجات دیتی ہے۔ ناظرین، ہاتھ جل جانے کی صورت میں فوراً ناریل کا تیل لگائے، چالیں نہیں پڑے گی۔ لیمو کا رس صبح نہار منہ پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کی خراش دور کرتی ہے اور جسم میں آئرن کی کمی پورا کرتی ہے۔ جب غصے پر قابو نہ پایا جائے تو یہ بڑھتے بڑھتے انزائٹی بن جاتا ہے۔ اگر غصہ آئے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، پھر 1 گلاس پانی پی لو۔ گھر میں موجود کوئی بھی پھل جیسا کہ سیب، کیلا یا لیمو نمک لگا کر کھا لیں تو آپ کا غصہ ختم ہونے لگے گا۔ اگر کیلا ہو تو اس کا فوری نتیجہ آتا ہے۔ اگر کسی کے گھر پھل نہیں تو 1 چٹکی میٹھا سوڈا 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لے، یہ بھی غصہ کم کر دے گا۔ ناظرین، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لائے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائے، کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائے، اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا قرض میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ ناظرین، پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر 10 منٹ تک پیدل چل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو غصہ قابو میں رکھو، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلدی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں کیڑا شامل کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ ہمیشہ ان 5 لوگوں کی صحبت میں رہیں، غصے میں انصاف کرنے والے،
آپ کی محنت پر اعتماد کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکایت نہ کرنے والے اور شکر گزار۔ کشمش، کیلا اور کھجور دودھ میں ڈال کر جوس بنائے اور ہر روز پی لیا کرے۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کے اندر بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، کریلے کا روزانہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے لیے ہلکی پھلکی اجزاء کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف غذا جلدی ہضم ہو جائے بلکہ نیند میں بھی خلل نہ آئے۔ فاسٹ فوڈ، مراغن غذا یا رات دیر سے کھایا گیا کھانا ہاضمے کے عمل کو سست کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں گیس، افار اور پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران سوڈا ڈرنک کے بجائے زیرہ، جوائن اور سونف کے پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ قدرتی مشروب ہاضمے کو بہتر بنانے سمیت گیس اور فار کو بھی کم کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مراغن غذا کا استعمال چھوڑنے کے بجائے اس میں کمی لانی چاہیے۔ جسم کو ہائیڈریٹ اور غذائیت سے بھرپور رکھنا ہی افار کی شکایت کا اصل حل ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ 2 سے 2.5 لیٹر پانی پینا ضروری ہے۔ ادرک، سونف اور پودینے والے ہربل چائے بھی معدے اور جسمانی صحت میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ شوگر میں اضافہ اور جسم میں پانی کی کمی تھکن اور تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، شیخ ابو العباس مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار شہر بصرہ میں ساحل دریا پر ایک شکاری کو دیکھا جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اپنی بچی کے حوالے کر رہا تھا تاکہ وہ ان مچھلیوں کی نگرانی اور حفاظت کرے۔ کافی دیر کے بعد وہ شکاری اپنی بچی کے پاس آئے۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے کافی مچھلیاں پکڑ لی ہیں، مگر اسے حیرت ہوئی کہ وہاں ایک مچھلی بھی موجود نہ تھی۔ اس نے بچی سے پوچھا، مچھلیاں کہاں گئی؟ بچی نے بڑا قیمتی جواب دیا، اے ابا جان، میں نے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ جال میں وہ مچھلی گرفتار ہوتی ہے جو ذکر خدا تعالیٰ سے غافل ہو جائیں، لہٰذا یہ مناسب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل مچھلیوں کا گوشت کھائیں۔ چنانچہ میں ان مچھلیوں کو دریا میں پھینکتی رہی۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا، جال پھینک دیا اور ذکر الہی و عبادت کا مشغلہ اختیار کر لیا۔ ناظرین، یہ آخری زمانہ ہے، ظاہری برکات ہے مگر حقیقت میں قحط کا زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں 1 ایکڑ سے 4 بوریاں نکلتی تھی اور آج 20 نکلتی ہیں۔ پہلے زمانے میں 20 کلومیٹر 3 دنوں میں طے ہوتا تھا، آج 2 گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں پانی کی قلت ہوتی تھی، ایک کنواں پورے گاؤں کے لیے ہوتا تھا، آج ہر گھر میں بھرے ہوئے ٹینک اور بے تحاشا پانی ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ پہلے زمانے میں ظاہری قلت تھی جبکہ آج کثرت ہے، مگر باطنی طور پر دیکھا جائے تو زمانہ برکتوں سے خالی ہے۔ آج صدیاں بیت گئی، کوئی مجتہد نہیں آیا۔ آج ہزار خواہ آلات و مشینری کے باوجود بیماریوں کی کثرت اور نہ تجربہ کاری اور علاج کی دریافت نہیں ہے۔ یہ جدید میڈیکل قدیمت باقی اصولوں پر چل رہے ہیں۔ اہرام مصر کی سائنس ہو یا بابل کے متعلق باعث کی سائنس، جدید فن خوانوں کو جوتے کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں۔ جدید دنیا کی عظیم ترقی ہوا میں اڑنا اور بجلی ہے۔ قدیم زمانے کے مخطوطات اور بابل و مصر کے محلات کی دیواروں پر بنی تصاویر چیختے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس دور میں بھی انسان اڑتے تھے اور بجلی استعمال میں تھی۔ ہر گزرتا لمحہ سخت سے سختر ہو جاتا رہا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اس سختی اور ظلمت و باطنی بے برکتی سے کیسے بچیں؟ اس کا سادہ سا جواب ہے جس پر عمل کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ جواب ہے علیکم بالعتیق، تم پر پرانا دین لازم ہے، یعنی قدامت اختیار کریں، اپنے رہن سہن آباء و اجداد جیسے کریں، پرانے لوگوں کو پڑھیں، پرانے طور طریقے اپنائیں، وقت میں برکت نہیں تو پرانا طریقہ اپنائیں، موبائل چھوڑ دیں، شوگر بی پی لو ہو یا ہائی ہے تو پرانا طریقہ اپنائیں، یعنی سادہ اجزاء کھائیں، گڑ، شکر اور کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں، گھر میں بے سکونی ہے تو پرانا طریقہ اپنائیں، ساتھ مل کر کھانا کھائیں اور رات میں بیٹھ کر کہانیاں سنائیں، موٹاپا ہے تو پرانا طریقہ اپنائیں، سائیکل خریدے وہ چلائے کریں، اپنے اقوال و افعال و رواج میں قدامت اختیار کریں، صحت مند بھی رہے گے اور پرسکون بھی رہے گے۔ جو شخص روکی سوگی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے،
کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سب سے مضبوط جوڑے وہ نہیں ہوتے جو کبھی لڑتے نہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو ہر بار واپس آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دوبارہ چن لیتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ شکریہ۔